اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، دنیا عالم کو اگر دیکھا جائے تو بے شمار اللہ رب العزت کی طرف سے تخلیق کی ہوئی چیزیں اس بات کی وضاحت اور اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت انسان کو بے حد چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان سے بے حد محبت کرتا ہے، اور اگر انسان اس کی تمام تر ہدایات اور اس کے تمام تر احکامات کو بغور دیکھے اور جاننے کی کوشش کرے تو اس کو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے ابھی انسان کی تخلیق کا پروسیس تھا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت بھی انسان پر اپنی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں اور بلندیوں کی انتہا کر دی۔ انسان کو اپنا خلیفہ منتخب کیا، اور پھر دنیا کے اندر جہاں جہاں انسان نے اپنی کمزوری کی وجہ سے گناہوں کی طرف متوجہ ہوا، جہاں جہاں انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے گناہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ رب العزت خالق پروردگار جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے برگزیدہ بندوں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسان کی ہدایت کا سامان پیدا کیا، اور نہ صرف انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بلکہ اپنے احکامات کتابی صورت کے اندر 4 کتابیں اور بے شمار صحائف کی صورت میں آسمان دنیا سے انسان کے لیے نازل ہوتے رہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، اللہ رب العزت نے انسان سے جو تعلق قائم کیا وہ ایسا عظیم اور مستحکم تعلق ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو توڑ نہیں سکتی، لیکن انسان کی جو کمزوریاں ہیں، انسان کی جو سستی ہے، وہ اس تعلق کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے عذاب اور اللہ رب العزت کی طرف سے سزا کا مرتکب ٹھہر جاتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے تو انتہا کر دی، انعامات کی کثرت نازل فرما دی، لیکن انسان کچھ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر نہیں کر پایا۔ اس نے جو کچھ کیا اپنی دنیا کو بنانے کے لیے کیا، دنیا میں عزت و شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا، دنیا میں ایک مقام بنانے کے لیے کیا، لیکن رب نے جو کیا وہ اس کو رحمت و برکت و عظمتوں کی انتہا کی۔ جب انسان اللہ رب العزت کی چاہت کے سامنے اپنی چاہت کو لے کر آتا ہے تو پھر اللہ رب العزت سے تعلق صحیح معنوں میں قائم نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی چاہت میں ہی انسان کے لیے بے شمار کامیابیاں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں، عظمتیں ہیں، رفعتیں، بلندیاں ہیں۔ اگر انسان اس چیز کو جانے، پہچانے، آپ اگر انسانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو بے شمار کامیابیاں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی چاہت کے اندر ہی نظر آئیں۔ جہاں جہاں انسان نے اللہ رب العزت کے احکامات کے خلاف کام کیا، یا اللہ رب العزت کی اگینسٹ خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ رب العزت کے مقابلے میں اپنی خدائی یا اپنی برتری، کبریائی کا دعویٰ کیا، وہیں پر انسان نے مار کھائی ہے، وہیں پر انسان تباہ اور برباد ہوا ہے، وہیں پر انسان بے یار و مددگار دیکھا گیا ہے۔ تو حقیقتاً اصلاً اگر جانے پہچانے اس بات کو جاننے کی کوشش کریں تو حقیقتاً اللہ رب العزت کی چاہت میں ہی انسان کے لیے بے شمار کامیابیاں ہیں۔ انسان اگر اللہ رب العزت کی چاہت کو اپنے لیے ترجیح کے درجے پر رکھ لے تو پھر دیکھیں انسان کو لمحہ بلمحہ اللہ رب العزت وہ چیزیں عطا کرے گا جس کا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا، جس کا اس نے کبھی تصور ہی نہ کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نہ صرف اس کو عزت سے سرفراز فرمائے گا بلکہ اس کی رزق میں بھی کشادگی عطا فرمائے گا، اس کے دل میں ایک سکون اور اطمینان عطا فرمائے گا، اور پھر وہ
لوگوں کی مدد کرے گا، لوگوں کی خدمت کرنے میں اپنے لیے سکون اور اطمینان کا سامان حاصل کرے گا، اور اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر اپنی زندگی کے تمام دن گزارتا رہے گا۔ میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، یہی نہیں، اللہ رب العزت اس کے مرنے کے بعد بھی اپنے کرم کو جاری رکھتا ہے۔ وہ دنیا میں نہیں ہوتا بظاہر، لیکن اللہ رب العزت جس طرح وہ دنیا میں اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کے خاطر زندہ رہ کر لوگوں کی مدد کرتا تھا، اللہ رب العزت اس کے مرنے کے بعد بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ یا کوئی نہ کوئی ثواب جاریہ کا کوئی نہ کوئی ایسا پہلو زندہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے ثواب جاریہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لوگوں کی مدد ہوتی رہتی ہے، اور لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں، اس کے لیے فاتحہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، آج کے اس مختصر سے پیغام کا مقصد اور بنیاد یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی چاہت، اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کی خوشنودی کو انسان ترجیح اول پر رکھے اور پھر اپنی زندگی کی شب و روز گزارنے کی کوشش کرے۔ مجھے یقین ہے، میں اس وقت کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور آپ کے آس پاس جو کامیابیاں ہیں ساری آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے، خالق پروردگار جل جلالہ و عم نوالہ نے یہ تمام کائنات انسان کے لیے پیدا کی ہے، انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان یہ جان لے، سمجھ لے اور اس چیز کو دل سے اظہار کرنے کی کوشش کرے تو مجھے یقین ہے انسان سے بہتر بندگی کا اظہار اور کوئی نہیں کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی چاہت، اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کے طفیل اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ جزاکم اللہ خیر۔